Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope so you will be fine and healthy at your homes. اسٹوڈینٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے اس کی ریڈنگ کر رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں. کل آپ نے اس کے 7 جو تھے پوائنٹس پڑھے تھے، آج ہم اس کا 8 والا پوائنٹ پڑھیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل میں دعوت توحید. آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے الزام لگایا تھا، جس کی بنا پر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں جا کے دعوت توحید یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیا. وہاں پہ لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے. تو وہاں پہ جو کام کرنے والے تھے وہ آپ سے بہت متاثر ہوئے، اور وہاں پہ آپ نے لوگوں کو مختلف طرح کی جو ہے اچھی باتیں بتائی تھیں. پھر مصر کے بادشاہ کا خواب. مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ 7 موٹی گائے اور 7 دبلی گائے ہیں، اور جو 7 دبلی گائے ہیں وہ 7 موٹی گاؤں کو کھا گئے ہیں. اور اسی طرح سے 7 سر سبز خوشے ہیں اور 7 خشک خوشے ہیں، اور جو خشک خوشے تھے وہ جو ہے وہ سبز خوشوں کو کھا جاتے ہیں. اور مصر کا بادشاہ اس پہ پریشان ہوتا ہے، اور وہ اپنے خواب کی تعبیر پوچھتا ہے. نجومی اس کو نہیں بتا پاتے، اور وہیں پہ وہ جو ساتھ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام تعبیر بہت اچھی بتاتے ہیں. تو ان کو بلوایا گیا اور انہوں نے تعبیر بتائی کہ 7 سال خوشحالی رہے گی، اور اس کے 7 سال آگے آپ پر قحط ہوگا، تو اس میں بارشیں نہیں ہوں گی. اس طرح سے پھر آپ نے جب خواب کی تعبیر بتا دی، تو جو مصر کے بادشاہ تھے، جو سردار تھے، وہ بہت زیادہ اس چیز پہ آپ سے خوش ہوئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 10 والا پوائنٹ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مصر کے بادشاہ سے ملاقات. سورہ یوسف میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے خواب دیکھ لیا اور آپ کو بلوایا گیا، اور آپ نے وہاں پہ بادشاہ سے ملاقات کی اور ان کو اس خواب کی جو ہے حقیقت بیان کی کہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے. اور پھر اس کے بعد ان کو پتہ چلا تھا کہ ان کو جیل میں کیوں ڈالا گیا تھا. انہوں نے دوبارہ سے عورتوں کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کیوں زخمی کیے تھے. اور پھر اس کے بعد عورتوں سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد زلیخا نے جو تھی اپنی غلطی تسلیم کر لی، اور اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کا اعتراف کیا گیا. اور تب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں کا ذمہ دار بنا دیا جائے، کیونکہ میں علم بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں. بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خاص وزیر بنا لیا. یوں رفتہ رفتہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے ایک صاحب اختیار شخصیت بن گئے. دیکھیں اسٹوڈنٹس، آپ نے یہ پورا قصہ پڑھا اور آپ نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد سے وہ جدا ہو گئے، پھر وہ مصر گئے. مصر میں جا کے انہوں نے بہت سی مصیبتیں جھیلی، اور آخر کار وہ ایک بااختیار شخصیت بن گئے. اس کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ ان کی امانت داری، ان کی اللہ تعالیٰ سے محبت، ان کا دلی لگاؤ. ٹھیک ہے. آپ اس قصہ سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اچھے کام کرنے چاہیے، ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. آپ نے ان دونوں پیجز میں سے جو ہے MCQs بھی بنانے ہیں اور شارٹ کوسچنز بھی بنانے ہیں، جس طرح کے پریویس لیکچر کے دوران آپ نے بنائے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے اسٹوڈنٹس. اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر یور سیلف.